یہ واقعہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں پیش آیا۔ 1970 کی دہائی تھی۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جاب کرنی تھی۔ اس وقت طلبہ لائبریری میں جا کر مطلوبہ مضمون کی معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ میں بھی اکثر لائبریری سے استفادہ کرتی تھی۔ اس لائبریری کی انتظامیہ مجھ سے واقف تھی۔ ان دنوں امتحانات کی وجہ سے تقریباً ہر روز ہی لائبریری جانا پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں ایک کتاب لینے کاؤنٹر پہ آئی تو وہاں لائبریرین کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ وقت دینے کو کہا۔ میں راضی ہو گئی۔ ان سے بات کر کے معلوم ہوا کہ لائبریرین جاب چھوڑ کر جا رہی تھی اور مجھے یہ جاب مل رہی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ 2 بجے آ جائیں اور رات 9 بجے تک کا ٹائم ہے۔ میرا گھر لائبریری سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں عام طور پر 2 بجے سے 5 بجے تک لائبریری میں رہتی تھی، پھر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی تھی۔ مگر جاب شروع کرنے کے بعد مجھے رات 9 بجے تک لائبریری میں رہنا تھا۔ خیر، امتحانات ختم ہو رہے تھے اور اس کے بعد مجھے اگلے سیمسٹر کے لیے فیس جمع کرنی تھی۔ اس نوکری سے اچھے پیسے مل رہے تھے تو یہی سوچ کر میں نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن میں 2 بجے لائبریری پہنچ گئی۔ پرانی لائبریرین کا کام اب مجھے سنبھالنا تھا۔ رجسٹر پہ کتابوں کا اندراج کرنا، کتابیں دینا، واپس لینا، ان کو الماری میں پہنچانا اور صاف کرنا۔ اس کام میں میرا ایک مددگار بھی تھا۔ اس کا نام جونی تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ عمر میں کوئی 40 سال کا ہوگا۔ اس کو ہر کتاب کا علم تھا۔ وہ 9 بجے کے بعد لائبریری بند کر کے جاتا تھا۔ میں خود بھی کتابی کیڑا تھی، مجھے یہ نوکری اچھی لگی۔ 2 ہفتے پلک جھپکتے گزر گئے اور کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ جونی اکثر مجھے 9 بجے سے پہلے ہی بھیج دیتا تھا تاکہ میں وقت سے گھر پہنچ جاؤں۔ اپنی روم میٹ سے میں نے جب نوکری کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو کر مجھے تکنے لگی اور بولی، وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میرے انکار پہ وہ کہنے لگی، احتیاط سے رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر بھی میں نے سوچا شاید میرے دیر سے آنے کو لے کر پریشان ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس روز ہفتہ کا دن تھا، شام کے 5 بجے تھے۔ لائبریری نسبتاً خالی تھی، ورنہ روز ہی بہت سے لوگ رات 9 بجے تک ہوتے تھے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پہ بیٹھی تھی، ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک میرے کاؤنٹر پہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے نظر اٹھائی تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید اور بال براؤن تھے۔ مجھے میری کہتے ہیں، اس نے کہا۔ جی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کتابیں نہیں مل رہی، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جونی، میں نے آواز دی جونی کو۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لائبریری کے بارے میں سب معلوم تھا۔ مجھے ہی جانا ہوگا، میں نے سوچا۔ کون سی کتابیں چاہیے آپ کو؟ شیطان سے متعلق، وہ اسی نارمل انداز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کتابیں یہاں نہیں ہیں، میں نے حتمی طور پر کہا اور واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت جونی آتا نظر آیا اور میری جان میں جان آئی۔ لڑکے کا مدعا سن کر جونی نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ میں نے پریشان ہو کر جونی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج کل کی نسل کچھ بھی تجربات کرنا چاہتی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بج گئے۔ میں اس بات کو بھول چکی تھی۔ لائبریری میں اکا دکا لوگ باقی تھے۔ جونی میرے پاس آ کر بولے، تم پورے 9 بجے لائبریری بند کر دینا، 1-2 افراد ہی باقی ہیں۔ میں پوری لائبریری چیک کر کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ جونی کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ 1-2 افراد بھی چلے گئے۔ میں نے بھی جانے کا سوچا، ایک بار تسلی کر کے بند کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں جائزہ لینے کے لیے لائبریری میں گئی۔ اس وقت اکیلی میں ہی وہاں تھی۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی ہے ابھی؟ میں نے آواز دی۔ جواب میں کوئی نہ بولا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آ گئی اور تمام لائٹس بند کرنے لگی۔ جیسے ہی میں مین دروازے کی طرف بڑھی، مجھے کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید کسی پڑھنے والے نے کتابیں صحیح طور پر نہیں رکھی۔
چونکہ آج لائبریری بند کرنا میری ذمہ داری تھی تو یہ بات ضروری تھی کہ کوئی کتاب گر کر خراب نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں واپس کاؤنٹر کی طرف مڑی اور کچھ لائٹس لانے کے بعد میں لائبریری کا جائزہ لینے لگی اور آہستہ قدموں سے چلنے لگی۔ کوریڈور کے ایک جانب الماریاں تھیں، میں ایک ایک کو دیکھ رہی تھی، مگر زمین پہ کوئی کتاب نہ تھی۔ میں جب آخری الماری کی طرف پہنچی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس الماری کے سامنے زمین پر کوئی 10 کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں، جیسے ایک ستون سا بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا ابھی لائبریری میں کوئی ہے جو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے واپس کتابیں الماری میں رکھ دیں اور جلدی سے مین دروازے کی طرف گئی، مگر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے دوبارہ کتابوں کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ کون تھا جو مذاق کر رہا تھا؟ میں بھاگتی ہوئی تیزی سے آخری الماری کی طرف گئی تو وہی منظر میرا منہ چرا رہا تھا۔ کتابیں 10 ہی تھیں اور سب کے سب فرش پر ایک ستون کی طرح رکھی تھیں۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے یہاں؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے کتابیں واپس رکھیں۔ کتابیں واپس رکھتے ہوئے جب آخری کتاب رکھنے لگی تو حیرت اور تعجب سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ایک پرانی کتاب تھی، سیاہ اس کی جلد تھی، کافی پرانی لگ رہی تھی اور اس پر ایک ستارہ نما علامت بنی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک اس جگہ سے خوف آنے لگا۔ یہ کتاب پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ میں ایک عرصے سے یہاں آتی رہی تھی، کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر لے آئی۔ کاؤنٹر کے پاس ہی کرسی بچھی تھی، میں کتاب لے کر وہاں بیٹھ گئی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ کتاب کسی ناقابل فہم زبان میں تھی جس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تحریر کے علاوہ اس میں کچھ تصاویر بھی تھیں جو کہ بے حد خوفناک تھیں۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی وقت بند لائبریری میں تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی میرے کان کے پاس کسی نے سرگوشی میں میرا نام لیا، آئینہ۔ میں خوف کے مارے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے، میرا دل بھی دھڑکنے لگا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لائبریری کے کوریڈور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ معلوم نہیں کب تک کھڑی رہی، پھر اچانک ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پیا۔ کچھ ڈھارس بندھی تو میں نے ایک بار پھر ہمت کی اور پوچھا، کون؟ خاموشی بہت بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی ڈرنے والی نہیں تھی، مجھے اکیلے رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے لائبریری کے آخری حصے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ہمت جمع کر کے کوریڈور کی طرف گئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر وہ کتاب اٹھانے کے لیے مڑی تو دماغ گھوم گیا۔ کتاب فرش پر نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں بھی نہیں تھی، نہ میز پر، نہ کاؤنٹر پر اور نہ ہی کسی کی کچھ کرسی پر۔ کتاب کہاں چلی گئی تھی؟ میرا دماغ یہ سب ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا جتنا جلد ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں جلدی سے مین دروازے کے پاس گئی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کھلا۔ اس کا لاک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو لاک نہیں کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ہینڈل کو زور زور سے گھمانے لگی، مگر وہ کسی طور نہ کھلا۔ پھر مجھے چابی کا خیال آیا۔ خیال آتے ہی میں نے کاؤنٹر پر دیکھا، مگر وہاں چابیاں نہیں تھیں۔ شاید جون نے مجھے چابیاں دیں جو میں نے پرس میں ڈال لی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے پرس کو اچھی طرح چیک کیا، مگر چابیاں نہ تھیں۔ میں ایک بار پھر دروازے کی طرف بھاگی، زور زور سے دروازہ بجایا اور چلا کر کہا، مدد کرو، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ مگر 10 منٹ تک چیخنے کے بعد کوئی نہ آیا۔ میں واپس کاؤنٹر پر آئی اور لینڈ لائن فون کو دیکھتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں تیر کی طرح فون کی طرف لپکی، ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فون ڈیڈ تھا۔ میں نے تار کی طرف دیکھا مایوسی سے تو وہ کٹی ہوئی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ یہاں کوئی تو تھا۔ کون تھا جو شاید میری جان لینا چاہتا تھا؟ میں دروازے کے پاس فرش پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کافی دیر ایسے ہی روتی رہی، پھر میں نے سوچا یہاں کوئی میری مدد کرنے نہیں آئے گا، مجھے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے ہمت محسوس ہوئی اور میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پہلے میں نے کاؤنٹر کے پیچھے
فرش پر چابیاں تلاش کی مگر نہ ملی۔ پھر میں نے لائبریری کی تمام روشنیاں جلا دیں تاکہ کوئی اسے کھلا دیکھ کر اس طرف آ جائے۔ اس کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کی آخری کوشش کی۔ ابھی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک لائبریری کے پچھلے حصے سے تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری ہینڈل پر گرفت چھوٹ گئی اور میں بے یقینی میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ قدموں سے کوریڈور کی طرف آئی۔ پوری لائبریری روشن تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاید لائبریری کا کوئی پچھلا دروازہ بھی ہوگا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور وہاں سے کوئی لائبریری روشن دیکھ کر چلا آیا تھا شاید۔ اس خیال نے مجھے حوصلہ دیا اور میں لائبریری کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک تمام روشنیاں گل ہو گئیں اور ایک خوفناک اندھیرا لائبریری میں آ گیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ چاند کی روشنی لائبریری کے شیشے کی کھڑکیوں سے پار ہو گئی اور لائبریری میں سفید ہلکی چاندنی پھیل گئی۔ اس وقت میں نے نوٹ کیا سامنے کوئی دھند سی ہے، سفید سی دھند ایک سائے کی شکل اختیار کر لی، جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں، مگر وہ کھڑا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا ہے۔ اسی وقت میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، آئینہ۔ سرد ہوا کا جھکڑ سا مجھے ہلا گیا۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ اسی وقت پھر سے دستک ہونے لگی، زور زور سے۔ میں نے کونے پہ پہنچ کر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر دستک زور شور سے جاری تھی۔ میں خدا کو یاد کرتی واپس پلٹی، شاید کوئی انسان ہو جسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں لائبریری کے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں آخری الماری زور زور سے ہل رہی تھی، دستک کی آواز جیسے اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں چاند کی روشنی میں دیکھ سکتی تھی الماری کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی تمام کتابیں فرش پر گر گئیں۔ میرے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اصل میں ان الماریوں کے دروازے نہیں ہوتے تھے۔ اگر الماری کو اس طرح ہلایا جاتا تو کتابوں کا گر جانا نارمل بات تھی، مگر اس وقت جواب طلب بات یہ تھی کہ الماری اس طرح کون ہلا رہا تھا۔ اب الماری تقریباً خالی تھی۔ دستک میں تیزی آ گئی تھی۔ اس الماری کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے یہ جاننا ضروری تھا۔ میں نے زور لگا کر الماری کو آگے کی طرف کھینچا۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد میں اسے اتنا ہی آگے کر سکی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ اس الماری کے پیچھے ایک پرانا دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے ایک ٹارچ کی تلاش کی اور قریب کی میز کے دراز سے ایک پرانی ٹارچ مل گئی۔ شکر تھا کہ وہ کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے جلا کر دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ کوئی خفیہ کمرہ تھا جس کے آگے الماری تھی۔ دروازے کی رنگت سیاہ تھی۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کچھ سیڑھیاں تھیں اور بو پھیلی ہوئی تھی، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں خدا کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ کون ہے یہاں؟ میں نے پکارا۔ جواب میں ہلکی مگر واضح آواز سنائی دی، ہیلپ می۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ ادھر گھمائی تو ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمبی فراک پہنی تھی جس کا رنگ مٹیالہ ہو چکا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھیں۔ ہیلپ می، اس نے پھر کہا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ میری، وہ بولی۔ ہیلپ می پلیز، وہ آگے بڑھی۔ اسی وقت میرے دماغ میں بجلی سی گری۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ تیرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی روشنی گھومنے لگی۔ میں بری طرح چلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے اس کے آگے الماری کھسکانا میرے بس سے باہر تھا۔ سامنے سے ہی کوئی چلا آ رہا تھا، جینس اور بوٹس پہنے۔ میں اب برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر وہیں کوریڈور میں گر گئی۔ جانے کب تک وہیں پڑی رہی۔ پھر میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے ساتھ میری روم میٹ اور جونی بھی تھا۔ باقی کی کہانی جونی نے بتائی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو رات کے 11 بجے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ پہ پہنچا
تو اس کو یاد آیا کہ وہ چابیاں دینا بھول گیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ لائبریری اب تک کھلی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ لائبریری واپس پہنچا تو تمام لائبریری کی روشنیاں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھلا تھا۔ اسی وقت میری روم میٹ بھی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے وہاں پہنچی تھی۔ دونوں نے مجھے وہاں بے ہوش پایا اور یوں مجھے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے ان کو بتایا، مگر جونی کو میری بات پہ زیادہ یقین نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں ڈسچارج ہو کر گھر واپس آئی تو میری روم میٹ نے بتایا کہ اس لائبریری میں اثرات ہیں۔ یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی میری کئی سال پہلے اس لائبریری کی لائبریرین تھی، جس کی موت اس خفیہ کمرے میں دم گھٹنے سے ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا بھوت آج بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ نوکری اسی دن چھوڑ دی۔ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا جس کا کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ جونی کو لائبریری کی الماریاں اور کتابیں اپنی جگہ پہ صحیح ملی تھیں، اس لیے اس نے اس واقعہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ آج بھی وہاں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مجھے 1 ماہ تک ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑا اپنی دماغی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا کی مدد نہ ہوتی اور میں اس کمرے سے باہر نہ نکل سکتی تو کیا ہوتا؟ شاید میں بھی وہیں دم گھٹ کر مر گئی ہوتی۔